پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری، گھر ہو یا محلہ، جو چیز آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے اوپر اپنا ٹائم برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی انرجی ضائع ہوگی، آپ کے ایفرٹ ضائع ہوں گے، آپ کو نیکی کا ثواب مل جائے گا وہ اپنی جگہ، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، وہ اپنی چیز کو پھر خراب کریں گے. کچھ مثالوں سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ اب گھر ہے. اب گھر میں یہ ہوتا تھا، کبھی میں کچن کے اندر صفائی کر دیا کرتا تھا، کبھی میں کمروں کی سیٹنگ کر دیا کرتا تھا، کبھی میں کچھ کبھی کچھ. لیکن جب میں کسی اور کی چیزوں کے اندر ترتیب دیتا تھا، اچھا کرتا تھا، تو اگلے دن میں دیکھتا تھا کہ وہ چیز دوبارہ اسی جگہ پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں بہتر کر رہا ہوں اور امپروو کر رہا ہوں اور اچھا سجا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں، لیکن اگلا بندہ اپنے دماغ کی گند سے جو چیز جہاں اٹھائی ہے وہیں پہ واپس گزر دی. تو ان چیزوں کو میں نے کئی مرتبہ ایکسپیرینس کیا. ٹھیک ہے نا، مختلف گھروں کے اندر ٹرائی کیا، رشتہ داروں میں ٹرائی کیا. نہیں ہوتا، لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. مطلب اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں کانشیس کہ انہیں اتنا اتنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی کون سی چیز کہاں تھی. اگر میں اس کو تھوڑا سا پوزیشن بھی چینج کر دوں تو اس کو واپس وہیں ٹھونکنا ہے انہوں نے. یعنی کہ میں اچھا بھی کر دوں، انہوں نے پھر اپنی بری عادت کے مطابق وہی کرنا ہے. تو یہ چیزوں کو دیکھ کے مجھے بڑا غصہ آتا تھا، فرسٹریشن ہوتی تھی. کیا مذاق ہے یار، میں ٹھیک کرتا ہوں، امپروو کرتا ہوں، تم پھر وہی گند کا گند. میں کچن صاف کر دیتا ہوں، تم پھر وہی بگاڑ دیتے ہو. پھر اس کے بعد میں نے سوچا تجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھائی پنگا لینے کی. ایک بندہ گندگی میں رہنا چاہتا ہے، رہنے تو. ایک شخص کو گندگی میں رہنے کی عادت ہے، رہنے دو. گٹر میں رہنے کی عادت ہے، رہنے دو. وہ نہیں سدھرنا چاہ رہا یا نہیں سنبھلنا چاہ رہا یا گٹر سے نکلنا نہیں چاہ رہا، تو وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی ٹائم اینڈ انرجی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے پھر ایک چیز کو چینج کیا، اور وہ آپ اپنی لائف میں کر سکتے ہو. کیا؟ کہ جو میرے کنٹرول میں ہے اور جو میرے اختیار میں ہے اور جو چیز میں کر سکتا ہوں اس کو کنٹرول کرو، اس کو چینج کرو اور اس پہ ایفرٹس لگاؤ، تاکہ اس کے اندر دوسرے کا انٹرفیئر نہ ہو سکے نا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کمرہ ہے. اب اس کمرے کو میں نے اس طریقے سے سیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر سامنے میں نے اپنی ٹیبل رکھی ہوئی ہے، لیپ ٹاپ رکھا ہے. یہ میرا آفس ہے، آفس بھی ہے، گیمنگ بھی ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ. یہاں سے میرے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. یہ میری ٹیبل ہے. یہ جگہ ہے میری بورڈ کی، ٹیچنگ کی. یہاں سے میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، لیکچر بھی دیتا ہوں، بورڈ پہ کچھ بھی بناتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں میرا وہ رکھا ہوا ہے دراز، جس کے اندر میں نے سامان سیٹ کیا ہوا ہے. پھر اوپر بستر پر سب بکھرا ہوا تھا، میں نے 2 بیگ بنا کے کپڑے سارے طے کر کے سب بیٹھ کے اس میں رکھ دیے. سیٹنگ کی. یہ گیمنگ کے لیے سیٹ اپ کر کے رکھا ہوا ہے، پوری تیاری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں اتنا زیادہ کھیلتا نہیں اب، لیکن ایک پراپر سیٹ اپ کر کے اس کو سجا دیا. یہ ایک چیز. لیکن ایل ای ڈی کسی اور کی میں نے استعمال کرنے کے لیے ابھی اس کو رکھا ہوا ہے. تو وہ جب میں نے اٹھایا تو اس پہ بھی تکلیف ہو گئی تھی، تو میں اس کو واپس رکھ دوں گا تو انشاءاللہ. اور اپنی 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 ہی ایل ای ڈی لوں گا، چھوٹی ہو تھوڑی کو خیر ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ جن چیزوں کے اندر میرا اپنا کنٹرول ہے، میرا اپنا اختیار ہے، میری اپنی ملکیت ہے، ان چیزوں تک تو ایزی ہے نا. اب کمرے کے اندر اس کمرے کو میں نے اپنے حساب سے سیٹ کیا، جہاں پہ مجھے چلنا پھرنا ہے، جہاں پہ مجھے بیٹھنا ہے، جہاں مجھے وائٹ بورڈ پہ لیکچر دینا ہے. ٹھنڈ کے اندر پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں فرش پہ، ادھر میں نے سیٹ اپ کر کے اس کے حساب سے سیٹ کیا. باقی ایریا میں نے صاف رکھا ہوا ہے نماز وغیرہ کے لیے. تو یہ چیز ہے. اب یہ کمرہ ہے صاف ستھرا، کلین اور صاف ستھرے ہونے سے مینٹل ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے. آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا، آپ کو کام کرنے کا دل چاہے گا. آپ کا انوائرمنٹ گندا ہوگا، آپ کا دماغ خراب ہوگا. میں بتا رہا ہوں لٹرلی، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے. اچھا، اب یہ میں نے کیا کیا بھائی، یہ میں نے سردی کے حساب سے اپنی پوری تیاری کی ہے. میں نے جیکٹ پہنی ہے، سر ڈھانپ کے رکھا ہے، میں نے منہ کے اوپر ماسک لگا لیا ہے، ماسک تاکہ ٹھنڈ میری ناک پہ اور چہرے پہ اس جگہ پہ نہ لگے. اور الحمدللہ سے فرق پڑا ہے، ابھی کافی فرق پڑ گیا. تو میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی لائف کے اندر دوسروں پہ غصہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ تو نہیں بدلنا چاہ رہے اپنے آپ کو، لوگوں کی اکثریت نہیں بدلنا چاہ رہی خود کو. میں تھک گیا اس چیز کے اوپر کام کر کر کے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کوئی گیو اپ کیا. گیو اپ تو میں کبھی زندگی میں نہ کرنا پسند کروں اللہ کے فضل سے. بٹ واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہمارے دین اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ وما علینا الا البلاغ المبین، بس آپ پہنچا دیں، بات کھول کے بتا دیں، سمجھا دیں، گائیڈ کر دیں، نصیحت کر دیں، ڈانٹ دیں، غصہ دکھا دیں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں، اور کچھ جگہوں پہ سزائیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ڈیفینیٹلی قانونی طور پہ جو کچھ ہوتا ہے. ایک مسلمان کو اتنا تو اللہ نے آزادی دی ہے نا کہ برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روک لے اگر روک سکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے روکے، مطلب منہ سے تو بولے نا پھر اس برائی کے خلاف. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر دل میں تو نفرت کرے، برا بھی سمجھے، نفرت بھی کرے، غصہ بھی کرے. ٹھیک ہے. اور باقی اس کے بیہیویئر سے بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ انسان اس سے اگر بات بھی کرے تو نہ بات کرے، نہ جواب دے، پتہ لگے اگلے کو کہ کس نے کچھ غلط کیا ہے. ورنہ ہی آ کرتے رہیں گے تو وہ اگلا بھی نہیں سدھرتا. تو یہ 3 لیول ہوتے ہیں بھائی. تو دنیا میں آپ کر کے دیکھ لیں،
آپ نے کیا ہی ہوگا. لوگ کہاں سدھرتے ہیں, الٹا آپ کو تانے پڑتے ہیں, آپ کو گالیاں پڑتی ہیں, آپ کو بیوقوف بولا جاتا ہے کہ آپ عجیب ہی دنیا کے انسان ہو, عجیب ہی سوچے لے کے آتے ہو. مطلب کیونکہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے نا, اکثر لوگ وہ اسی روٹین پہ چلنا چاہتے ہیں, جانوروں والی زندگی, بلکہ جانوروں سے بھی گئی گزری زندگی ہے. جانور او مائی گاڈ, جانور زندگی گزارتا ہے, کھاتا پیتا ہے, سیکس کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, مر جاتا ہے, کوئی مقصد تو ہوتا نہیں ہے. اور بہت سارے انسان یہی کر رہے ہیں, مقصد کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ ہم کر رہے ہیں, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ موبائل خرید لیا, گاڑی خرید لی, بنگلے خرید لیے, 1 سے 2 زمینیں کر لیں, 3 سے 4 5 10 کر لیں. چلو پیسہ تھا تو 1 لاکھ سے 2 لاکھ, 10 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ, 2 ارب, 50 ارب, پھر مر گیا. پھر کیا اس میری اولاد کا مستقبل. تیری اولاد کیا کرے گی؟ جو اس نے محنت کر کے کمایا نہیں, وہ تو ویسے ہی برباد کر دے گی. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ کمایا, ان کی اولادوں نے برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو پیسہ کماتا ہے قدر اس کو ہوتی ہے. آپ گھر میں بے شک اپنے بچوں کو کھلائیں, اگر آپ شادی شدہ ہیں, بچے کھائیں گے پیئیں گے پرواہ نہیں کریں گے بجلی کا بل کتنا ہے کیا ہے. جس دن بچہ خود کمائے گا نا, ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, جب بچے کمانا شروع کرتے ہیں نا, ماں باپ کو الگ کیوں کر دیتے ہیں, ماں باپ سے الگ ہو کیوں جاتے ہیں؟ خرچے بڑھتے ہوئے نا نظر آتے ہیں نا ان کو. بیوی آ گئی, ارے خرچہ بڑھ گیا, ارے بچہ پیدا ہو گیا, خرچے بڑھ گئے. اب ان کو اپنی سیلری اور بچے نظر آتے ہیں, ماں باپ بوجھ نظر آتے ہیں. بس جیسے ہی بوجھ نظر آتے ہیں کہتے ہیں چل بھائی سائڈ پہ لگاؤ ان کو, یہ کیا یہ تو ڈرامہ ہے. پھر ماں باپ اولڈ ہوم میں پڑے ہوتے ہیں یا سائڈ میں پڑے ہوتے ہیں, بچے پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو بڑے بڑے لوگ, بہت سے لوگ ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اپنے طور پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اولاد کو فکر ہی نہیں ہے. فکر ہوتی کیسی؟ تربیت ہی نہیں کی وہ والی. تربیت کب ہوتی؟ جب آپ اس اولاد کو لگاتے ہیں ان چیزوں پہ کام پہ. وہ بھی میں نہیں دیکھتا گھروں کے اندر. بس اسکول جاؤ, بچہ پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے, کیا پڑھ لے. اچھا بڑو جو پڑھا رہے ہیں ان کی بھی تربیت نہیں ہے, وہ بچوں کے ساتھ جاہلوں والا سلوک کرتے ہیں, ٹیچر ہوں یا گھر کے پیرنٹس ہوں. اور جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جب بڑوں سے ایسا سلوک بیہیو ان کو ملتا ہے تو وہ بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں. پھر ان کے پاس ان کے اوپر بھی وہی نقش چڑھ جاتا ہے, وہی رنگ چڑھ جاتا ہے. پھر وہی بچے بڑے ہو کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک چین چل رہی ہے, اس کو تو کوئی نہیں روک پا رہا ہے اس طرح سے. تو بھائی یہ ہے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو اس ایسی صورتحال میں یہ تو وہ دور چل رہا ہے کہ ایمان بچانا ہی مشکل ہو گیا ہے. مجھے تو کئی موقعوں پر اپنے آپ کو اکیلا کرنا پڑتا ہے, لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے. مطلب محفلیں بھی لگی ہیں تو مجھے اٹھ کے جانا پڑتا ہے, زبردست خود اٹھ کے جانا پڑتا ہے. اس لیے کہ اگر میں بیٹھوں تو غیبت سنو, ان کی برائی سنو, ان کی ہی ہا کے اندر شامل ہو جاؤ تو وہ خوش ہیں. لیکن اگر آپ نہیں ہونا چاہتے تو وہ کہیں گے تو آدم بدار ہے. نہیں تو زیادہ ایروگینٹ بہت ہے, تکبر بہت ہے. اگر آپ اردو میں بہت باتیں کرو گے, انگلش کا یوز ہی نہیں کرتے کوئی ورڈ خاص طور پہ, کوئی انگلش پر یو ڈونٹ ٹرائی ٹو اسپیک انگلش, وہ آپ کو جاہل گمار سمجھتے ہیں اپنی محفل میں. بٹ اف یو اسپیک انگلش اینڈ یو ٹاک اباؤٹ آئی ٹی ٹیکنالوجی اینڈ دیز اینڈ, او یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے. ٹھیک ہے, آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی, آپ پینڈو ہیں. اگر آپ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ جو ہے نا وہ بل گیٹس کے بھی باپ ہیں. تو بھائی یہ پاکستان میں تو میں نے یہی دیکھا ہے زیادہ تر. باقی جس نے جو دیکھا ہو دیکھو. تو بھائی آپ کے پاس جو آپ کا اپنی جگہ ہے, جو آپ کا کمرہ ہے, آپ کا بیٹھا گیا, آپ کا گلہ ہے, کچھ بھی ہے جو آپ کا ہے, جو آپ کے کنٹرول میں ہے, جو آپ کی جگہ ہے. ہر بندے کی ہوتی ہے نا تھوڑا سا اسپیس کی, یہ جگہ میری ہے, وہ بندہ وہیں بیٹھتا ہے, وہیں کھاتا ہے, وہیں اٹھتا ہے. کچھ ہوتی ہے گھروں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی یہ ہوتا ہے, بھائی وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی کی جگہ ہے, یہاں پہ ہی بیٹھتا ہے, یہیں سیٹ اپ اس نے اپنا سامان وغیرہ رکھا ہے. تو ہر گھر میں تقریباً یہی چلتا ہے. تو جو آپ کے پاس ہے نا اس کو آپ امپروو کر لیں. بڑی زبردست بات ہے کہ فری لانسنگ کے بھی میں ایک ٹپ بتا دیتا ہوں بزنس کی, کہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے کتے کی طرح تو پیسہ دور ہی بھاگتا ہے, آپ کو خور خوار ہوتا ہے, خوار کراتا ہے. کلائنٹ کے پیچھے, آپ کسٹمر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ارے وہ کہے گا یہ تو نیڈی ہے, اس کو تو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ گارڈن بلڈ کر دیں, ٹھیک ہے, پرندوں کو بھی آپ پیچھے بھاگیں, جانوروں کے پیچھے بھاگیں, وہ بھاگتے رہیں گے, آتے ہی نہیں ہاتھ میں. لیکن اگر آپ گارڈن بلڈ کر دیں, درخت لگا دیں, کھانا رکھ دیں, یہ رکھ دیں, تو وہ جانور اور پرندے خود آ جاتے ہیں, انہیں دکھتا ان کے فائدے کی چیز ہے. تو میں کسی کو, وہ ہوتا ہے نا کہ پریچنگ بھی کرنا صرف منہ سے تو نہیں ہوتا نا, عمل سے بھی ہوتا ہے, ایکشن سے بھی ہوتا ہے, ڈیمونسٹریشن سے بھی ہوتا ہے, لیونگ بائی ایگزامپل بھی ہوتا ہے. یہ وہی ہے کہ اب مجھے پتہ ہے کہ اگر کبھی میرے پاس کوئی ملنے بھی آیا ہے یا کوئی گھر والا بھی ہو, تو جب وہ میرا روم دیکھے, ٹھیک ہے, کبھی آئے اور میرا روم دیکھے جہاں میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس روم کو دیکھتے ہی اس کو امپیکٹ پڑے کہ یار کیا روم سجایا ہوا ہے, کیا کے لیے. ابھی تو میں نے اس کو اور ویسا کیا نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ 1% ایوری سنگل ڈے بندے کو امپروو کرنا چاہیے. ایک انوائرمنٹ سیٹ کرے, پھر دیکھے اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے تو اور امپروو کر لے. جیسے ویب سائٹ, آپ نے ایک پیج بنایا تھا, اب آپ کو پتہ ہے یار اس پیج کو میں ایسے امپروو کر لیتا ہوں, تو آپ نے اور امپروو کر لیا. اگر آپ کو کوئی ایڈیشن کر کے دکھے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ واپس ریورٹ چینجز کر لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں خیال کرو, اور جو آپ کے پاس ہے اس کو امپروو کرو. دوسرے جب دیکھیں گے ان کو خود ہی اثر مل جائے گا, امپیکٹ مل جائے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. لیو بائی ایگزامپل.